اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى هذا قلنا في المحذور إذا توكل لم تلزمه الغوطة وبإذن الولي تلزمه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جی وہ ہے نا اہلیت کی کاملات اہلیت کاسرہ، تو اہلیت کاسرہ پر یہ مسئلے بیان ہو رہے ہیں، سمجھائی؟ اور اسی پر ہم کہتے ہیں، کس پر وہ آ رہا ہے؟ کہتے ہیں محجور، بچے محجور کے بارے میں اذا توکلا، جب وہ وکیل بنا کسی کا تو نہیں لازم آئے گا اس کو وہ عہدہ، اور ولی کے اذن کے ساتھ وکیل بنا تو لازم آ جائے گا اس کو عہدہ۔ کیا کیا جی؟ عہدہ ذمہ داری۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ بچے محجور میں جب وہ کسی کا وکیل بنا تو نہیں لازم آئے گا عہدہ، اور ولی کی اجازت کے ساتھ لازم آ جائے گا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ھذا، اور اس پر یعنی اس پر کہ وہ کہ جس میں ضرر کا احتمال ہے نہیں مالک بنے گا اس کا بچہ بے نفس ہی، جس میں ضرر ہے نا، نفع میں بچہ ولی کی اجازت کے بغیر کام کر سکتا ہے، جس میں ضرر ہے نا اس میں بچہ خود کام نہیں کر سکتا، اور مالک بنے گا ضرر کا ولی کی۔ یہ جو قانون ہم نے بیان کیا ہے، سمجھ آ گیا؟ اس قانون پر ہم کہتے ہیں محجور میں، کس میں؟ یہ جو محجور ہے نا، اگرچہ شامل ہے عبد کو صبی دونوں کو، لیکن مراد یہاں کیونکہ صبی کا مسئلہ چل رہا ہے، عبد کا نہیں چل رہا، کہ اسی پر ہم کہتے ہیں کہ محجور میں اذا توکلا، یعنی جب اس نے قبول کی کسی کی تو نہیں لازم آئے گی اس کو، لازم آئے گا اس کو، یعنی احکام، وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ وکالت کے ساتھ۔ کیڑا؟ مبیے کا سپرد کرنا، سمن دینے، اور عیب میں خصومت کرنی۔ سنا جی؟ یہ احکام بچے کو لازم ہے اس لیے کہ ان احکام کے لازم کرنے میں ضرر کا اور نہیں ثابت ہوتا یہ ضرر والا معنی اہلیت ہے۔ اگر آپ جی سنیں جی، مثلا 5 سال دا بچہ کھلوتا ہے، 6-7 سال دا جی، تو آکھو پتر آمے نا آپ پیسے لا جا پتر انہوں کو کلو گوبھی لے آ، اس پیسے سے گوبھی لے آندی بچوں گندی نکلے تو انہوں کو ڈانٹ نہیں سکتا، کہ ڈانٹ سکتے ہیں نہ، یہ کہ واپس کر انہوں نے کر نہ، یہ کر سکتا ہے؟ مسئلہ پڑھیں جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ 10 سال دی ہوئے بچہ، انہوں ابا کبھی کہ پتر جائے انہوں شہ لے آدھے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے طور سے گیا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی جی، کس دی؟ بچے دی۔ کوئی بھی خرابی ہوئی تو بچہ کوئی ذمہ دار نہیں جی۔ اور ولی کے اذن کے ساتھ لازم آ جائے، سمجھا رہی کونی آ رہی گل دی؟ چونکہ جب تک انہوں اذن نہیں نا تو کسی بندے نو کام بھیجا اس چیز نقصان ہو گیا، بچہ کوئی ذمہ دار نہیں جی۔ وَبِإِذْنِ الْوَلِي، اور ولی کے اذن کے ساتھ، تَلْزَمُهُ، اس لیے کہ اس کی رائے کا قصور تحقیق مندفع ہو گیا ہے ولی کی رائے کے ملنے کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ، اس کی رائے کے ساتھ، تو پس ہو گیا وہ اہل کس کے لیے؟ ذمہ داری کے لزوم کے لیے۔ اب اگر کو ہوگا تو وہ ذمہ دار ہوگا اپنے ولی کی وجہ سے جس نے اجازت دی ہے۔ اور اسی پر ہم کہتے ہیں محجور میں جب وکیل بنا نہیں لازم آئے گی اس کو ذمہ داری، اور ولی کے اذن کے ساتھ لازم ہو جائے گی ذمہ داری اس کو۔ جی
اور اسی پر ہم کہتے ہیں محجور میں جب وہ وکیل بن گیا تو نہیں لازم آئے گا اس کو عہدہ اور ولی کی اجازت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چل اذا اوصى الصبي بشيء من اعمال البر بطلت وصيته عندنا خلافاً خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ اور بہرحال جب وصیت کی بچے نے کسی شے کی بر کے اعمال سے جی تو باطل ہے ہو جائے گی بچے کی وصیت ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ کیا کیا جی؟ بہرحال جب بچے نے وصیت کی اعمال بر سے تو باطل ہو جائے گی وصیت اس کی ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ سنیں جی وَإِنْ كَانَ فِي، اگرچہ وصیت میں نفع ظاہر ہے، اگرچہ میں نفع ظاہر ہے، کیا کیا اگرچہ وصیت میں نفع ظاہر ہے، لأن الارث شرع نفعا للمورث، اس لیے کہ ارث مشروع ہے بطور نفع کے مورث، وہ جو کر رہے ہیں نا، جو وارث بنا رہے ہیں اس کے لیے جو ارث ہے نا یہ بطور نفع مشروع ہے جی، کہ اندے وارث لے لین غریباں نو وچوں حصہ دے جائے تاکہ انہوں قبر چ فائدہ ہوے جی۔ کیا آکھے جی؟ اس لیے کہ ارث مشروع ہے بطور نفع مورث کے لیے۔ ایشا بس امتحان کرین پڑھ لیے پھر اگے چل رہے ہیں۔ اور بہرحال جب وصیت کی بچے نے کسی شے کی اعمالے تو باطل ہو جائے گی بچے کی وصیت ہمارے نزدیک، خلاف ہے واسطے، اور دھیان ہو بلا میں ہو کوئی باری چ کھولو پر لی، علم جان اس بات کو کہ وصیت ہمارے نزدیک، وصیت کی شاہ ہوندا ہے ازالہ، اشواف دے نزدیک سارے نزدیک فرق ہے، ہمارے نزدیک وصیت کیا ہے؟ ازالہ کرنا ملک کا بے طریقے تبرو، ازالہ کرنا دراحل ہے کہ وہ ازالہ مضاف ہو ما بعد الموت کی طرف، آگے جی سمجھیں بھی اپنی ملک کو زائل کرنا ہے بطریقے تبرو، میں کوئی نفذ نہیں نہ لینا تے وہ، لیکن یہ ازالہ مضاف ہو کدھر؟ اے وصیت ہے ساڈے نزدیک، سمجھ گئے ہو؟ تو چونکہ یہ ملک کا ازالہ ہے، کیا ہے؟ لہذا فیکون ہو گیا یہ ضرر محض ہو گیا جی، پس اعتبار کیا جائے گا مال کے ازالے کا بے طریقے تبرو فی حال الحیات، یوں تبرو قیاس کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ جس طرح بچہ اپنی حیاتی میں مال تبرو نہیں کر سکتا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی، گل سمجھیو، پس قیاس کیا جائے گا کیڑا اے مسئلہ میں مال کے ازالے کے ساتھ بے طریقے تبرو، تو چونکہ بچہ حیاتی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا لہذا پس نہیں صحیح وصیت، نہیں صحیح۔ ہن سوال ہے بچے نو آخر ثواب ملے گا، تسی کمال بندے ڈک رہے ہو بچے نو جی جی، اور وہ شے جو حاصل ہوگی اس وصیت میں نفع آخرت کے، یہ حاصل ہوگا بعد اس کے کہ مستغنی ہوگا مال سے، اپنے مال مستغنی ہوگا مال سے بے نفسی بسبب، اور وہ تو بے اتفاق الحال ہے جی، ایک حالت ایسی بنے گی تو تب ہے جی، یہ بے اتفاق الحال، دھیان کریں جی جی، تے لا عبرت بھی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسا مثال ویکھا جی، جیسا کہ اگر بیچی اس نے بکری، وہ بکری جو مرنے کے قریب تھی، اشرفت علی الہلاک، تو نہیں صحیح بیع اس بکری کی، اگرچہ اس میں نفع مالک نو، لیکن ہن مسئلہ آ گیا ہے نا جی، جیڑی مجھاں گاواں بالکل مرن دے نیڑے جان نا تو کسائیاں نو ساتھ کے چوا دے دیاں نے، اے بیع یہ ٹھیک نہیں ہے جی، کیونکہ مر جانی ہے تو حرام کھوانی انہوں جی۔ اچھا جی بسم اللہ۔ اور امام سنا جی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وصیت نفع محض ہے، نزدیک ازالۃ الملک ہے، ان کے نزدیک
دلیل اس لیے کہ حاصل ہوتا ہے وصیت کے ساتھ ثواب کس میں؟ بعد اس کے کہ مستغنی ہو گیا وہ مال سے بے نفس ہی بسبب، ہمارے نزدیک مستغنی ہوا بسبب موت کے، فہوا باتفاق علیہ، اور یہ بالموت اور وہ شے کہ ہو نفع محض مالک ہوتا ہے اس کا بچہ، تو اس کا بچہ مالک ہو جاتا ہے، سنے ہی، جیسا کہ ہبہ کرنا بچے کو ایشا بس۔ اور اس دلیل کے رد کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، کیڑا کہ اگرچہ ہے اس میں یعنی یہ نفع واقع ہوا ہے بے اتفاق حال بھی، یہ بھی اتفاق الحال بھی وصیت والا مسئلہ ہے، یہ بھی اتفاق الحال ہے، جی تو لا عبرات بہی، اور اگر تسلیم کر لیں ہم کہ اس میں نفع ہے، لیکن وصیت کے بطلان میں نفع ازید ہے اس سے، نصیحت کے او کمیں زیادہ ہونا، اس کی دلیل سمجھا جائے کہ نصیحت کے وصیت کے بطلان میں بچے کے لیے نفع، اس لیے کہ ارث مشروع ہوئی ہے بطور نفع کے کن کے لیے؟ نہ کہ موصالہ کے لیے، جی وہ تو ویسے ہے، اصل جو وراثت کا جو قانون ہے تو وہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس کے جو ورثاء ان کو جو اس کا مال ہے وہ نفع ان کو پہنچے، جی پس بے شک نقل کرنا بچے کے مال کا بچے کے مستغنی ہونے کے وقت مال سے یہ اولا ہے نقل کرنے سے کدھر، اور نصیحت کر کے آگے جی سمجھ، اور یہ افضل ہے شرعن، کیوں؟ اس لیے کہ اپنوں کو دینے میں کیا ہے اور پہنچانا نفع کا ایک ہی ہے، یہ افضل ہے، اور اسی کے طرف اشارہ فرمایا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان کے ساتھ جس وقت سونیا فرمایا جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، البتہ یہ کہ چھوڑ جائے تو اپنے وارثہ کو اغنیا بہتر ہے اس سے کہ چھوڑ جائے ان کو تو اعلیٰ غریب یعنی فقراء کے ہاتھ پھیلاتے رہیں وہ لوگوں کے سامنے، سمجھے ہی۔ اور بہرحال جب وصیت کرے بچہ کسی شے کی اعمال بر سے تو باطل ہو جائے گی وصیت اس کی، ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، وَإِنْ کَانَ اگرچہ ہے اس میں نفع ظاہر، اچھا جی، اس لیے کہ ارث مشروع ہے بطور نفع مورث کے لیے، اور بہرحال جب وصیت کی بچے نے کسی شے کے ساتھ اعمال بر سے تو باطل ہو جائے گی وصیت اس کی، ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اگرچہ ہے اس میں نفع ظاہر، اس لیے کہ ارث مشروع ہے بطور نفع مورث کے لیے، شابہ، الا یرا انہ شرع فی حلق الصبی، بس کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ یہ مشروع ہے بچے کے حق میں، کیا کہ جی کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ یہ مشروع ہے بچے کے حق میں، اگے وفی الانتقال عنہ الی الایصاء ترک الافضل لا محالہ، اور بچے سے اس کی جائیداد کے انتقال میں وصیت کی طرف ترک افضل ہے، خام افضل پیچھے بیان ہو بھی گیا ہے، جی کیا کہ جی، اور وراثت سے انتقال میں وصیت کی طرف ترک افضل ہے خام خواہ، اور دیکھو نا درو الا یرا انہ، جی کی انہ ارث، کیا نہیں دیکھی گئی کہ ارث مشروع ہے کس کے حق میں، کس طرح کہ جب فوت ہو جائے بچہ تو وارث بنتے ہیں اس سے اس کے وارث، کہ نہیں بنتے، بچہ فوت ہو جائے تو ان کا مال ہوئے تو جڑے باقی زندہ نے وارث بنتے نے کہ نہیں بنتے، اے مطلب ہے جی، اور اگر نہ ہوتا اس میں کس میں بچے کی وراثت، بچہ فوت ہوئے تو ان کی جائیداد میں وارث بننے میں اگر نہ ہوتا اس میں نفع تو البتہ نہ مشروع ہوتا، بچے کے حق میں، یہ تائید ہے ماتن کے اپنے قول پر کہ ارث مشروع ہے نفع بطور
بطور نفع مورث مورث کے لیے، جو وارث بنانے والا اس کو نفع ملتا ہے. تو پس جب نہیں سمجھے گل دی، پس جب ثابت ہوگی یہ بات کہ ارث میں زیادہ ثواب ہے، وصیت تو پس انتقال ارث سے کدھر؟ وصیت کی طرف، یہ ترک افضل ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ انتقال میں اس سے، کس سے؟ ارث سے عیسیٰ کی طرف ترک افضل ہے لا محالہ. آگے سوال جواب ہے، منع کریے. کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ انا ہو کہ یہ ارث مشروع ہے بچے کے حق میں، اور انتقال میں ارث سے عیسیٰ کی طرف ترک افضل ہے خام خواہ. جی کیا دیکھی گئی یہ بات کہ ارث مشروع ہے بچے کے حق میں، اور انتقال میں ارث سے عیسیٰ کی طرف ترک افضل ہے خامخواہ. جی الا انه شرع في حق البالغ كما شرع له الطلاق والعتاق والهبة والقرض، ولم يشرع ذلك في حق الصبي ولم يملك ذلك عليه غيره ما خلا القرض. صبر. سوال ہے، اس کا جواب ہے، پڑھ دیں سوال. مگر یہ کہ یہ وصیت مشروع ہے بالغ کے حق میں، بالغ جو ہے نا وہ اپنی وصیت ہے، جیسا کہ مشروع ہے بالغ کے لیے خود طلاق دینا، اپنے غلام آزاد کرنا، کسی کو شے ہبہ دینا اور قرضہ دینا، سارے جائز ہیں. اسی طرح یہ بھی کیا کہ جی مگر یہ کہ وصیت مشروع ہے بالغ کے حق میں، جیسا کہ بالغ کے لیے مشروع ہے طلاق دینا، غلام آزاد کرنا، ہبہ کرنا، قرض یہ قبول کرنا نہیں، دینا. قبول تو بچہ بھی کر سکتا ہے، قرض دینا کسی کو. اور نہیں مشروع یہ بچے کے حق میں مشروع نہیں ہے. سمجھا پہ بچے کے حق میں نہیں ہے. اور نہیں مالک بلا یملک ذالک علیہ، نہیں مالک بنے گا اس قرضے کا بچے پر، بچنا نہیں مالک بنے گا ان چیزوں کا بچے پر، بچے کا غیر ما سوا قرضے کے. کیا کہ اور نہیں مشروع کام بچے کے حق میں، اور نہ مالک بنے گا ان کاموں کا بچے پر، بچے کے خلاف. بچے کے خلاف بچے کا کیوں دی بیوی نو کو طلاق دے دے، اندے غلام نو آزاد کر دے، اندے مال نو ہبہ کر دے، اندے مال قرضہ دے دے، کسی نو اجازت نہیں ہے. جی ما سوائے قرضہ فَإِنَّهُ يملك القاضي لوقوع الامن عن اتباع بولایت القضاء، کیونکہ قاضی مالک ہے، چونکہ اس کو اختیار ہے شرعی، وہ مالک ہے بچے کا مال کسی کو قرضہ دے دے. بچے کا مال یہ قاضی کو حق ہے. کیوں؟ باوجہ واقع ہونے حفاظت کے، بربادی سے، ہلاکت سے، قاضی کی ولایت کی وجہ سے، کہ قاضی تو ان سے واپس لے کر دے سکتا ہے. جی جب بچہ بالغ ہوئے گا جی اور کو دے گا، بندہ مکر گیا، گواہی کو نہیں کی بنے گا جی. پھر جب قاضی یہ کام کرے گا تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے گا. جی قاضی مالک ہے قرضہ دینے کا بوجہ امن کے وقوع کے ہلاک ہو جانے سے. ہاں یہ کام ہے قاضی کی قضا کی ولایت کی. اور دیکھو نا، دھیان کریں جی یار. اور جب کہ وہم کیا گیا اس بات کا کہ اگر وصیت کرنا ضرر ہے تو پھر مناسب ہے یہ کہ وصیت نہ مشروع ہو کس کے حق میں، جدو ہے جو نقصان ہے تو پھر ان کے حق بھی نہیں. تو جواب دیا سوال کا اپنے اس قول کے ساتھ، مگر یہ کہ کون وصیت کرنی مشروع ہے بالغ کے حق میں، جیسا کہ مشروع ہے بالغ کے لیے خود طلاق دینی، غلام لونڈی آزاد کرنا، اپنا مال ہبہ کرنا، قرضہ دینا، بس. اور نہیں مشروع یہ نہیں مذکور منل طلاق وغیرہ سارے بچے کے حق میں، یعنی بالغ کے لیے تو ولایت ہے. پس جیسا کہ بالغ مالک ہے نا منافع کا، اسی طرح نفع نقصان دونوں کا وہ سمجھے ہی. جی میں بالغ نے کہتے ہیں پہن تو اپنے نفع نقصان دا مالک اپنا دھیان کر پائی، سمجھے ہی، تو وہ دونوں کا مالک ہے برخلاف بچے کے، کیونکہ بچہ نہیں مالک مدار کا بے نفس ہی،
بلکہ ولی اس کا بھی نہیں مالک، اس کا ولی بھی کہ اس کا نقصان کرے ولی کو بھی اجازت نہیں ہے جی، جیسا کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، جیسا کہ اور نہیں مالک اس مذکور کا طلاق وغیرہ سے بچے کے خلاف، بچے کا وہ ولی ہے، وصی ہے اور قاضی ہے جی۔ سنیں تے شابس ما خلا ما سوا، قرضے کیونکہ مالک ہے قرضہ دینے کا قاضی باوجہ واقع ہونے امن کے ہلاکت سے قاضی کے ولایت کے ساتھ، یعنی سوائے قرضے کے نہیں مالک کوئی ایک بچے کے خلاف امور بالکل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بچہ محلے نہ کہ اضرار ہے۔ آئے بہرحال قرضہ پس قاضی مالک ہے قرضے کا، پس جائز ہے، کہوں سنیا جی، جائز ہے قاضی کے لیے یہ کہ قرضہ دے دے بچے کا مال کسی، اس لیے کہ اس قرضہ دینے میں فائدہ ہے کہ میں، کیونکہ بچے دا مال ہے، بچہ آپ سے واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ودیت رکھے مال رجل کے پاس تو ایک ہی ہوئے گا، امانت کی ہوئے گی کہ امانت کا قانون، اور ہلاک ہو گئی رجل کے پاس وہ مال، تو ہلاک ہو جائے امانت تو زمان ہے وے، تو البتہ ہلاک ہو گیا مال بچے کا تو نقصان ہوا کہ نہیں، اس لیے کہ نہیں ممکن رجوع کس پر، کیونکہ انہیں نقصان کیتا ہی نہیں، برخلاف قرضے کے، کیونکہ قرضہ واجب ہوتا ہے ذمے میں، ممکن ہے حاصل کرنا قرضے کو مقروض سے بغیر گواہوں کے بھی، اور کیوں قاضی صاحب نے خود کیتا ہے، تو بس ہو جائے گا مال محفوظ کس سے، ضائع ہونے سے، اس واسطے قرضہ دینے دی قاضی نو اجازت ہے جی۔ جان اس بات کو مسئلہ سمجھا جائے کہ بچہ طلاق دے سکتا ہے کہ نہیں، بچہ اور جڑا سمجھدار ہے جان اس بات کو کہ طلاق اور اطاق ان دونوں کا مشروع نہ ہونا حاجت کے بغیر ہے، کس کے، بچے نو حاجت کوئی نہیں تو پھر انہوں کرنا بچہ نہیں کر سکتا، اتنا کوئی اور کر سکتا ہے، بہرحال حاجت کے وقوع کے وقت اور ضرورت کے مس کے وقت، پس یہ دونوں ہن سنیں جی، فرمایا شمس الائمہ رحمہ اللہ نے اصول فقہ میں کہ ضام کیا ہمارے بعض مشائخ نے کہ یہ حکم غیر مشروع ہے بالکل بچے کے حق میں، حتیٰ کہ بچے کی جو بیوی ہے وہ طلاق کا محلی نہیں ہے بالغ ہونے تو پہلا جی، لیکن اندر نے حاضہ یہ وہم ہے میرے نزدیک جی، کیونکہ طلاق مالک ہو جاتا ہے بچہ اس کا مل کے، جب مل کے نکاح کا مالک ہوا نا تو طلاق کا بھی، کیونکہ نئی ضرر اصل ملک کے ثابت کرنے میں، پھر طلاق کا ملک ثابت کرنے میں تو ضرر کس میں، محض ضرر ہے طلاق کے، حتیٰ کہ جب متحقق ہو حاجت طلاق کے واقع کرنے کی الی صحتی کا، طلاق کے کا کے صحت کی طرف، من جہت دفع ضرر ہے، ایسا ضرر ہو رہا ہے کہ نقصان ہو جائے گا تو ہو جائے گی بچے کی طلاق صحیح، جیسا کہ ذکر کیا صاحب تحقیق نے، اور کتوں مگر یہ کہ وصیت مشروع ہے بالغ کے حق میں، جیسا کہ مشروع ہے بالغ کے لیے طلاق، اطاق، ہیبہ اور قرض، اور نہیں مشروع یہ سارے بچے کے حق میں، اور نہیں مالک ان مذکورہ کا، بچے کے خلاف، بچے کا غیر ما سوا قرضے کے، کیونکہ مالک ہے وہ قرضہ دینے کا قاضی قرضہ دے سکتا ہے تاکہ مال محفوظ رہ جائے بوجہ واقع ہونے امن کے، ضائع ہونے سے، کیوں امن ہے، بس بب قاضی کی ولایت کے، بے ولایت القضاء، فیصلے کی ولایت موجود ہے جی،
مگر یہ کہ قضا وصیت مشروع ہے بالغ کے حق میں، جیسا کہ مشروع ہے بالغ کے لیے طلاق، عتاق اور ہبہ اور قرض، اور نہیں مشروع یہ کام بچے کے حق میں، اور نہیں بالغ ان کا بچے کے خلاف بچے کا غیر شاباش 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 کیونکہ مالک ہے قرضے کا قاضی بوجہ واقعہ ہونے امن کے ضائع ہونے سے قضا کی ولایت کے سبب۔ وَأَمَّا الرِّدَّةُ وَأَمَّا الرِّدَّةُ فَلَا تَحْتَمِلُ الْعَفْوَ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ وَمَا وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا عِنْدَهُمَا خلاف نبی یوسف رحمہ اللہ فإنه وإنما يلزمه حكما لصحته لا قصدا إليه فلما ولم يصح العفو عن مثله كما إذا ثبت تبعا لأبويه۔ اچھا جی ایک اور بات، یہ پانچویں قسم ہے بہرحال ردت کی، بچہ عاقل مرتد ہو گیا بھائی ہن کو حکم لگنا ہے کہ کوئی نہیں، سننا پہ بہرحال ردت پس نہیں اٹھاتی ردت معافی کو آخرت کے حکام میں، کس میں کیا کہ جی بہرحال ردت پس نہیں احتمال رکھتی معافی کا آخرت کے حکام میں۔ دھیان کریے ذرا، اور وہ شے جو لازم آتی ہے بچے کو دنیا کے احکام سے اندہ خلاف واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے جی، کیونکہ لازم آ جائے گی بچے کو حکم کرتے ہو اس کی صحت کا، نہ کہ قصدن بچے کی طرف، تو پس نہیں صحیح معافی اس کی مثل سے، جیسا کہ ثابت ہوتی ہے یہ بات والدین کی تابع داری میں، کیا کہ جی اور وہ جو لازم آئے بچے کو احکام دنیا سے عندہما خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، کیونکہ لازم آتا ہے بچے کو حکم کرنے کے لیے ردت کی صحت کے لیے، نہ کہ قصدن الیہ، پس نہیں صحیح معافی اس کی مثل سے، جیسا کہ جب ثابت ہو جائے ابوین کی تابعداری کی۔ امتحان کریں جو وَأَمَّا الرِّدَّةُ تو پس ردت نہیں احتمال رکھتی معافی کا، آخرت کے یہ پانچویں قسم ہے، اور وہ ہے کہ ہو کبو کہ لا یحتملو، جو ایسا کبو جو غیر کا ہو، پیچھے ایسی بھی کوئی بھی ایک کبھی ہو کہ جڑا صرف کبھی اندر حسن کو نہیں ہے گا جی، جیسا کہ کفر، اولا یہ تھا کہ ذکر کرتے مصنف اس قسم کو کس میں خیر بہرحال اور سنا جب بیان کرے جی، خلاصہ یہ ہے کہ یہ قسم افعال سے معتبر ہے بچے سے، یہ قسم بچے کے حق میں جنہیں صرف کبو ہے، لہٰذا لَوِرْتَدَّ نعوذ باللہ اگر بچہ مرتد ہو گیا وَالْعِیَاذُ بِاللَّہِ تعالیٰ تو اس کی ردت معتبر ہے، یہ بچہ مرتد ہو گیا ہے اور حکم لگ جانے نے معتبر ہے عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما، دنیا کے احکام میں بھی، اور دنیا کے احکام یہ ہیں کہ حتیٰ کہ بینا ہو جائے گی اس سے، اور اب اس کا کوئی رشتہ دار مسلمان مرے گا تو یہ اس کا، کیونکہ دین بدل گیا، اور اگر مر گیا اپنے ارتداد پر تو ہوگا مخلد فی النار۔ ہن سن لیا جی، اے بچہ مخلد فی النار ہے، مسلمان سے تو مرتد ہو گیا جی، قضا فی النہایہ، سمجھ گئے ہو، لیکن اس کو چاؤن پھیرے کہ قتل کر دیو، کیونکہ مرتد نے تو قتل کر ہی دے جی، نہ مننے تھا، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ نہیں پایا گیا بچے سے محاربہ قبل البلوغ۔ اچھا، اور اگر اس بچے کو کوئی قتل کر دے تو اس کا خون بیکار ہے جی، اور نہیں واجب قاتل پر یہ طرفین دا مذہب، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں معتبر ردت اس کی دنیا کے، لہذا وہ وارث بنے دا تے بیوی بینا نہیں ہوئے دی، اس لیے کہ یہ ضرر اور معاذ حکم کیا ہم نے
اس کے ایمان کی صحت کا. اچھا جی تے پھر ایمان جے بندہ کافراں دا بچہ 10-11 سال دے ایمان لے آوے تے ایمان کیوں ٹھیک ہے؟ پھر جدو ردت نہیں ٹھیک تے پھر ایمان بھی ٹھیک نہ آندے نے بابا جا ہونے ایمان کے نفع محض، چونکہ اس میں نفع محض ہے اس لیے ایمان قبول ہے. جی گل سمجھ گئے؟ ہن سوال دا جواب. اور جب کہ وارد ہے یہ بات کہ مضار مدفوع ہے کس سے؟ اس لیے کہ بچہ بہی مانا کہ نہیں حساب کیا جاتا بچے کی اج فرشتے کو نہیں آئے سنا جی، اور قول کرنا بچے کی ارتداد کی صحت کا یہ تو پہنچاتا ہے ضرر کے بچے کے، کیونکہ بینا ہو گئی بچے کی مسلمان بیوی اور حرام محروم ہو گیا، اپنے اقارب مسلمین سے وراثت سے محروم ہو گئے. تو یہ تو اس پر جو ہے نا یہ اگر یہ بات کہیں تو اب بچہ جو ہے وہ تو مرفوع القلم ہے، تو تم نے تو اس پر یہ قلم جاری کر دیے. تو اس کی بیوی بینا ہو گئی ہے، رشتہ دار مسلمان مر گیا تو یہ اس کا وارث نہیں بنے گا. جی تو جواب دیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے بقولہ وما یلزمہ من احکام الدنیا، اور وہ جو لازم آتے ہیں اس کو دنیا کے احکام سے، جی بینونت سے، جی بینہ و بین امرات المسلمہ، اور حرمان مریض میراث عندہما ہے، یعنی اے مطلب ہے جی سنیں ہی کہ یہ طرفین کے نزدیک ہے، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف. اور کیونکہ لازم آئے گا اس کو حکمن لصحتی لا قصدن الیہ، یہ جو ضمیر ہے نا لوٹتی ہے ماں کی طرف، دھیان کریں، یعنی ان احکام کا لزوم یہ من ضرورت الحکم بصحت ارتدادی، اس کے ارتداد کی صحت کے حکم کی ضرورت سے ہے ان احکام کا لزوم. چونکہ وہ مرتد ہوا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے یہ احکام لازم ہو گئے. سنیں ہی اس لیے کہ یہ احکام یہ من لوازم ہاں ارتداد کے، نہ یہ کہ ہوگا حکم بصحت الارتداد، ان احکام کی وجہ سے نہیں ارتداد کا حکم، ارتداد کی وجہ سے یہ احکام لازم آ گئے. سنیں خلاصہ یہ ہے کہ وہ شے جو لازم ہے مدور سے، جو لازم آ رہی ہے بیوی بینا ہوگی وارث نہیں بن سکتا، یہ ثابت ہو گیا ضمناً ردت کی، نہ کہ اے مطلب ہے تو پس نہیں صحیح معافی اس کی مثل سے، یعنی لہذا ارتداد کی مثل کو معافی کوئی نہیں ہے کہ جی. معنی کیا؟ معنی یہ ہے کہ نہیں صحیح معافی اس امر عظیم کی مثل سے، وہ امر عظیم جو نہیں اعتماد رکھتا کسی وجہ کے ساتھ، کیوں بے واسطہ لزوم میں، جیسا کہ جب ثابت ہوتا ہے ہو ارتداد تباً بئی طور کہ اس کے والدین مرتد ہو گئے، دار حرم میں لاحق ہو گئے. سنا جی تو پس بے شک لازم ہو جائیں گے بچے کو یہ احکام. کیویں؟ ان دی پیچھے بیوی رہ گئی مسلمان تو بہنا ہو جانے کی کوئی نہیں جی، تو ان دا اتنے پیچھے کوئی رشتہ دار مر گئے جن دا وارث بننا سے کوئی نہیں بننا ہونا. جی والدین دے تابع ہو کے احکام لازم نے نا، کلا ہوگا تب ہی لازم نے، اور سمجھ گئے. اور نہیں منع ثبوت اس کا بواسطہ ان احکام کے، پس اسی طرح ما نحن فی میں بھی اسی طرح، اور بہرحال ردت پس نہیں اعتماد رکھتی معافی کا آخرت کے احکام میں. خلاصہ یہ ہے کہ بچہ کافراں دا بچہ یا کل اسلام لے آوے تے او بھی قبول ہے، تے جے او مسلماناں دا بچہ یا کل کلمہ کفریہ بولے گا تے مرتد بھی ہو جائے گا جی، اور طرفین دے نزدیک کی ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا جی. اے مطلب ہے جی. چلو جی دنیا احکام آخرت میں، اور وہ کہ لازم آتے ہیں اس کو احکام دنیا سے، یعنی یہ بھی نال لازم آ جان گے دنیا دے احکام بھی اندہما. سنیں ہی بھئی یہ احکام دنیا جو ہیں یہ ان کو کیا ہو جائیں گے، اور وہ کہ لازم آ جائیں گے اس کو، وہ کون؟ یعنی دنیا کے احکام. کن کے نزدیک؟
خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، کیونکہ کیونکہ لازم آیا ہے اس کو، کس کو؟ بچے کو حکم کرتے ہوئے ردت کی صحت کے لیے، یعنی اے جڑے بچے نو حکام لازم آئے نا، پڑھی نہیں شرح جی ہونا، یہ ردت کی سے چونکہ مرتد ہونا صحیح ہے لہذا اس کو یہ لازم آئے حکام جی، نہ کہ قصدن ان کی طرف، کہ یہ قصدن نہیں کہ احکام لازم آئے ہیں، بے حکام لازم آئے بے ردت کی وجہ سے یہ احکام ہے، ان احکام کی وجہ سے ردت نہیں ہے جی یہ، پس نہیں صحیح معافی اس قصور کی مثل سے، جیسا کہ ثابت ہو جاتے ہیں یہ سارے احکام تابع داری کرتے ہوئے اپنے والدین کی۔ اگر یہی بچہ اس کے والدین مرتد ہو کے دارالحرم میں چلے گئے تو یہ بچے کے سارے ادھر جو حکام ختم ہو جائیں گے جی۔ ردت پس نہیں اعتماد رکھتی یا معافی کا احکام آخرت میں، اور وہ جو لازم ہوئے ہیں بچے کو یعنی دنیا کے احکام عندہما خلاف ہے۔ اچھا، وما یلزم، اور وہ جو لازم آئے ہیں اس کو دنیا کے احکام سے عندہما محض لازم آئے ہیں اس کو حکماً لصحتی، بے ارتداد کی صحت کی وجہ سے، بے ارتداد اس کا صحیح ہے اس لیے یہ احکام لازم آئے ہیں جی۔ اور وہ جو لازم آئے ہیں بچے کو یعنی احکام دنیا عندہما خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف کے، یہ پھر چاہ گئے خلاف، یہ جو لازم آئے ہیں فإنما يلزمه، بعض لازم آئے ہیں بچے کو حکم کرنے کے لیے ارتداد کی صحت کے لیے، نہ کہ قصدن ان کا اولا قصدن لے، قصدن نہیں کہ بھی یہ احکام کی وجہ سے مرتد ہوا ہے، نہیں، ارتداد کی وجہ سے احکام لازم ہے جی۔ بس نہیں صحیح عفو اس کی مثل سے، جیسا کہ جب ثابت ہو تابع داری کرتے ہوئے اس کے والدین کو۔ پڑھو فصل فی الامور المعترضۃ علی الاہلیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگے العوارض نوعان سماوی و مکتسب، اما السماوی فهو الصغر والجنون والعطو والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت۔ چلو جی، فصل ان امور کے بارے میں جو پیش آتے ہیں اہلیت پر، جو عوارض اہلیت پر پیش آتے ہیں وہ دو قسم، ایک سماوی ہیں اور دوسرے سماوی جو ہیں وہ یہ 11 ہیں، صغر، جنون، عطھ، نسیان، نوم، اغما، رق، مرض، حیض، نفاس، موت، سنیں۔ اور جب کہ فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ اہلیت کے بیان سے تو اب شروع ہوتے ہیں ان امور کے بیان میں جو پیش آتے ہیں اہلیت پر عارض ہوتے ہیں۔ پس فرمایا فصل فی الامور المعترضۃ علی، دھیان کرے جی، پس منع کرنا ان امور کا اہلیت کو اہلیت کے بقا سے علی حالہا، سنا جی، پس منع کی وہی نا، پس منع کرتے ہیں وہ امور اہلیت کو اہلیت کی بقا سے اپنے، کہ جب وہ امور آتے ہیں تو اہلیت جس طرح تھی نا اس طرح نہیں رہتی، سنیں۔ ہوں وہ جڑی اہلیت تے عارض آؤندے نے نا انہیں دے گی تفصیل مجمل جی، بعض عوارض زائل کر دیتے ہیں وجوب کی اہلیت، ان دے ذمے کوئی شے واجب رہی نہیں، جیسے موت، اب کوئی شے بھی ذمہ نہیں رہی، اور بعض عوارض زائل کر دیتے ہیں اہلیت ادا کی اہلیت نے، جیسا کہ نوم اور بے ہوشی، اور بعض عوارض واجب کرتے ہیں تغیر کو فی بعض الاحکام مع بقائے اہلیت الوجوب، اور ادا بھی ذمہ ہے، وجوب کی اہلیت بھی باقی ہے، لیکن احکام میں تھوڑا تغیر ہو گیا ہے، جیسا کہ سفر ہے تو سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، نماز 4 رکعتیں 2 ہو جاتی ہیں، تو یہ اہلیت موجود ہے، وجود بھی موجود ہے، لیکن ہمیں احکام میں تھوڑا تغیر آ گیا، اے مطلب جی کہ وہ جو امور عارض ہوتے ہیں نا
یا تو یہ ہے کہ بالکل ہی وجوب کی اہلیت ختم، یا ادا کی اہلیت ختم، یا اہلیت موجود ہے وجوب بھی باقی ہے لیکن اس میں تھوڑا تغیر آ گیا جی. سنیں ہی تو العوارض نوعان جمع عارضاتن، وہ من عرض لہ قضا جی، کہ بھئی یہ مشتق ہے کہ پیش آ گئے اس کے لیے فلاں شے، یعنی جب ظاہر ہوئی اس کے لیے ایسا امر جو روک دے اس کو گزرنے سے اس پر کہ تھا وہ اس میں جس حالت میں پہلے تھا نا، اس سے اس کو گزرنے سے جو شے روکے اس کو عارض کہتے ہیں. نام رکھا گیا بادل کا بھی عارض، کیونکہ وہ روک دیتا ہے سورج کے اثر کو اور اس کی شعاؤں کو. اور جب کہ ہے ان امور کے لیے تاثیر احکام کے بدلنے میں، وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں وجوب کی اہلیت کے ساتھ یا اور وکان تمنع الاحکام عن الثبوت جی، اور یہ احکام کیا کرتے ہیں یا منع کرتے ہیں احکام کو ثابت ہونے سے، یعنی لغوی تو اصطلاحی معنی کے مطابقت. تو نام رکھا گیا ان کا کیونکہ یہ بھی اہلیت کو اس طرح تو پورا نہیں کرنے دیتے جس طرح پہلے ہونے دیتے جس طرح پہلے تھی، اس لیے ان کو بھی رکاوٹ بن گئے ہیں، رکاوٹ بن گئے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عوارض کہتے ہیں. سماوی وہ کیڑا ہوں دے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہے جو ثابت ہو صاحب شرع کی طرف سے، بندے کا اس میں اے مطلب ہے. سماوی دا مطلب نہیں، مطلب ہے کہ بھی بندے کا اختیار نہیں ہے، یہ مطلب ہے، اسی لیے نسبت کی گئی. اور مکتسب جو سماوی کا ضد ہے جس میں بندے کو دخل ہے، جس میں بہرحال سماوی پاس وہ 11 ہیں. نمبر 1 صیغر، اور صیغر ہن سوال ہے کہ صیغر جڑے ایک ہی عارض ہے، یہ تو بچہ جمع تو بڑا ہوتا جا رہے ہیں. صیغر اگرچہ صیغر ہے اپنی اصل خلقت کے ساتھ، لیکن انسان کی ماہیت سنیں، ماہیت جو ہے کبھی خالی ہوتی ہے کس سے؟ یعنی ضروری نہیں کہ ہر کسی میں صیغر ہی ہو. اگو مثال نہیں دین لگے جے، اسی لیے تو حضرت آدم دے حضرت حوا علیہ السلام پر صیغر عارض نہیں ہوا جی، اس لیے اس کو شمار کیا گیا وارث سے. ابا تے اماں چھوٹے ہو وڈے نہیں سن ہوئے، اوڈے ہی سن، سمجھ آئی جی چونکہ وہاں صیغر عارض اس لیے صیغر کو لے اس کو تبھی چیز نہیں بڑھایا جی. اور دوسرا ہے جنون، عطح یا عقل کا اختلاط، نسیان، نوم، اغما، رق، مرض. اچھا بین کان اگرچہ ہے اغما اور جنون بھی کہ کوئی نہیں تو پھر بکھرے کیوں کیتے، لیکن جب کہ ہیں مختلف بے احکام کثیرات، مریض دے تے مغما تے رق دے احکام بکھرے بکھرے نے، تو محتاجی ہوئی ان کے بیان کی، اس لیے ان کو علیحدہ کیا ذکر کے ساتھ. اور حیض اور نفاس اور موت، سمجھے ہی عمل من کرنے کر لے. فصل امور کے بارے میں جو پیش آتے ہیں اہلیت پر، عوارض 2 قسم ہیں، سماوی اور مکتسب. وہ اتناب بنایا جڑا بنایا بریکٹ جی من کر دے اس دا بیان میں جو عارض آتے ہیں اہلیت پر، شاباش 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 سماوی اور مکتسب. اگے جی عمل سماوی پس وہ صغر اور جنون اور عطف اور نسیان اور نوم اور اغما اور رق اور مرض اور حیض اور نفاس اور موت ہیں. وعمل مکتسب فنوعان منہ ومن غیرہ، اور وہ امور جو پیش آتے ہیں اہلیت پر اور وہ ہیں کیا مکتسب. تو یہ مکتسب بھی 2 قسم ہیں، بندے کی اپنی طرف سے اور بندے کے غیر کی طرف سے. اگے جی ام اللہ الذی منہ فعل والسفر والسکر والحزن والخطا والسفر. وہ عارضہ جو بندے کی اپنی طرف سے ہے وہ 6 قسم ہے. جہالت اپنا قصور ہے، بے وقوفی کرنی، نشہ، مذاق، خطا، سفر آپ کیتا ہے جی بام الذی. الذی من غیرہ فالاکراہ بما فیہ الجاء وبما لیس فیہ الجاء. اور بہرحال وہ عارضہ جو اس کے غیر کی طرف سے ہے
وہ ہے اقرا اس چیز کے ساتھ جس میں الجا ہو، مار دینا تینوں اس وٹ دینا ہے جی، اور اقرا اس شے کے ساتھ جس میں الجا نہیں ہے، سمجھے ہی؟ اے شاباش سے اندر ذرا شرح پڑھ لا۔ وَأَمَّا الْمُقْتَسَبْ ہے نا پہ، پس بے شک مقتصب دو قسم ہے، ایک ان دو کا وہ کہ حاصل ہو اس سے یعنی، دوسرا وہ جو حاصل ہو، بہرحال وہ جو حاصل ہو اس سے، پس جہل ہے، پس اچھا جی محض بنایا گیا جہل کو مقتصبہ سے، اگرچہ نہیں ہے بندے کے لیے اس میں، لیکن کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ بندہ قادر ہے جہالت کے ازالے پر، سنیں جی، جہالت مل نہیں لئی انہیں، جمیا سی تے جاہل سی تے وڈیاں ہو کے اس بیماری نو دور کر سکدا سی تے دور نہیں کیتا، اے مقتصب ہے جی بھئی اس کے ازالے پر علم کے حاصل کرنے کے ساتھ، تو پس ہوگا ترک تحصیل بالاختیار مع القدرت علیہ، یہ بمنزل اختیار جہل کے ہو گیا اور اس کا کسب ہو گیا بالاختیار، سنیں اے مطلب ہے جی۔ اور صفا لغت میں عبارت ہے خفت سے اور اضطراب فی العقل سے، اور فرق صفا اور عطح کے درمیان وہ ہے جس جو علامہ قلنا اس پر جو ہم نے ظاہر کیا ہے، اور پچھے دسین ہے نا وہ اختلاط العقل اے دوجہ ہی جی، سمجھا گئی ہے، اور سکر ہے اور حزل ہے اور خطا اور سفر ہے، بہرحال وہ جو مکلف کے غیر کی طرف سے وہ اقرار بما فیہ للمکراہ، اور اس کے ساتھ جو نہیں اس میں، یعنی مجبور کرنا مکرہ کو طرف لانے اس کے اس پر، تو پس اقسام مقتصب کے جب فارغ ہوئے ہیں وارث کی تقسیم سے تو شروع ہوتے ان کے احکام میں، تو پس فرمایا اور بہرحال مقتصب پس نوعان ہے، ایک مکلف کی طرف سے اور ایک مکلف کے غیر کی طرف سے، بہرحال وہ جو مکلف کی طرف سے ہے پس جہل اور صفا اور سکر اور حزل اور خطا اور سفر ہے، اور بہرحال وہ جو مکلف کے غیر کی طرف سے پس اقرا بما فیہ الجاء، اور اقرا ما لیس فیہ الجاء ان کے ساتھ، بس دو قسم ہیں، ایک مکلف کی طرف سے اور ایک مکلف کے غیر کی طرف سے۔ بہرحال وہ جو مکلف کی طرف سے ہے پس جہل اور صفا اور سکر اور حزل اور خطا اور سفر، اور بہرحال وہ جو مکلف کے غیر سے ہیں پس اقرا اس کے ساتھ جس میں الجا ہے اور اس کے ساتھ جس میں نہیں الجا نہیں ہے۔